بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی اجابت الداعی، حدیث نمبر 1080 میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایتوا الدعوۃ اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت پر بلایا جائے تو تم دعوت پر جاؤ۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی مسلمان کی طرف سے کسی مسلمان بھائی کو دعوت دی جائے تو اس موقع پر اس دعوت کو قبول کرنے کا اور اس دعوت پر جانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے، دعوت طعام پر بلائے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی معقول وجہ کی بنا پر کسی بھائی کی دعوت کو رد نہیں کرتے، بلکہ غیر معقول وجہ ہوتی ہے کہ جس بنا پر وہ دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعوت کو ایکسیپٹ اور قبول تو کر لیا جاتا ہے، یا اس موقع پر جب دعوت دی جاتی ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ میں آپ کی دعوت پر آؤں گا، لیکن اس کے بعد جب دعوت کا وقت آتا ہے تو پھر اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے اور دعوت پہ جایا نہیں جاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان بھائی کا اس سے دل دکھتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا مالی نقصان بھی ہے۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے گھروں میں جب دعوت ولیمہ ہوتی ہے یا دعوت نکاح ہوتی ہے، اس موقع پر ہمارے ہاں کاؤنٹنگ کی جا رہی ہوتی ہے مرد و عورت کی کہ کتنے آدمیوں کو ہم نے بلایا ہے، پھر اسی حساب سے کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے بھی ہاں کر دی، ایک دو نے اور نے بھی ہاں کر دی، اب اس موقع پر جب دعوت کا وقت ہے آپ بھی نہ آئے، 2 3 4 اور بھی نہ آئے، تو اس بھائی کا دل بھی دکھے گا اور ساتھ ساتھ اس کے مال کا، اس کے کھانے کا بھی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی مسلمان کی دعوت کو قبول کریں۔ اگر بالفرض والمحال آپ کو کوئی عذر ہے تو آپ اپنے بھائی کے سامنے بیان کر دیں کہ فلاں عذر کی وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، لیکن یہ کرنا کہ اس موقع پر کہہ دینا کہ میں آؤں گا اور موقع پر نہ پہنچنا، اور جس وقت آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آؤں گا آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ میں نے نہیں آنا، یہ تو میں اوپر سے جو ہے دعوت کو قبول کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ وہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہو اور دل کے اندر اس کے کچھ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جب کبھی آپ کو کوئی وجہ ہو، کوئی عذر ہو، تو آپ اپنے بھائی سے بیان کر دیں کہ بھئی اس وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، تاکہ اس کا دل بھی نہ دکھے اور نہ ہی اس کا مالی نقصان ہو۔ اور جب آپ کو جو ہے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو بلا عذر آپ جو ہیں اس کی دعوت کو ریجیکٹ نہ کریں اور اس کی دعوت میں جانے سے گریز نہ کریں، بلکہ حتی الوسع کوشش کریں کہ مسلمان بھائی کی دعوت میں شرکت کی جائے۔ اس سے اس کی دل جوئی بھی ہے، اس کا دل رکھنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مال جو اس نے خرچ کر دیا ہوتا ہے اس کو سنبھالنا بھی ہے اور اس کا صحیح جگہ پر خرچ کرنا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی اتباع کرنے کی اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔